الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن. اب قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 5 یعنی 5 لیول کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. 5th صفحہ نمبر 16 اشارہ اے، 16ویں صفحے کا اشارہ اے، کورس نمبر 5 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 سے 107 اس کی مشق کریں گے ہم. یاد رہے کورس 5 کے مقاصد جو ہے یعنی سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات کی تعلیم، آیت نمبر 106 سے 141 تک، 106 سے 141 تک یعنی 14 ہم دیکھ لیں گے. تو الفاظ جو ان کے اندر نئے نئے آ رہے ہیں، جیسے 14 صفحے 1 کے اندر، اس میں 16 کے اندر، پھر 14 اس کے اندر 19 17 12 پھر 8 کر کے ایسے کبھی کم کبھی زیادہ جو ہے ہر لائنز کے اندر ایسے آئیں گے، یعنی ہر سطر کے اندر ایک نیا لفظ. بالکل کورس نمبر 4 کے طرز پر ہے، جو لیول 4 ہم نے پڑھا اس کے طرز پر ہے. پارٹ اے سورۃ البقرہ کے اگلے حصے میں 5 صفحات کے جو ہے ہر صفحہ کے 4 سبق ہیں، 20 اسباق ٹوٹل ہیں، 20 اسباق ٹوٹل. تو یعنی ہر صفحہ کے 4 اشارات ہیں اس کے اوپر، یا سبق کہیں گے ہم. پارٹ بی جو ہے گرامر نحو کے بنیادی اسباق ہم سیکھیں گے، نحو کے بنیادی اسباق، ٹھیک ہے، ان کے لیسن بنیادی. یعنی کورس نمبر 5 کے مقاصد جو ہے سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات جو ہے آیت نمبر 106 سے 141 یعنی 41 کی تعلیم کرنی ہے ہم نے. پھر صفحہ یعنی دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے مزید الفاظ کو سیکھنا، ہر سطر میں ایک الفاظ، ہر سطر میں ایک الفاظ، قرآن کریم کے مزید الفاظ سیکھنا. تو دیکھ لیجئے 16ویں صفحے کے اندر 14 نیو ورڈز ہیں، 14 نیو ورڈز. اور پھر دیکھیں اسی طرح آگے ہم چلتے جائیں گے تو پھر یہی نکلتا آئے گا. پھر دیکھیں اوسطاً ہم لے کر جو ہر صفحے کے اندر جو ہے ایک نیا لفظ لے کر چلیں گے، پھر 19 پھر 17 پھر 12 پھر 8 ایسے لے کر چلیں گے ہم، یعنی 16 17 18 19 اور 20. ہر صفحہ میں 15 الفاظ سے کم، یعنی تقریباً ہر سطر میں ایک لفظ نیا لے کر چلیں گے. تیسرا مقصد جو ہے اس کا وہ ہے الفاظ اور معنی کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کے خاطر اشارات اور فقروں کا استعمال یا اس کو سیکھنا وغیرہ. تو جب بھی آپ کسی فقرہ کو پڑھیں تو اس فارمولا کو استعمال کریں، R5S10 لاؤڈ. R5S10 لاؤڈ کیا ہے؟ R فار ریلیکس یعنی آرام سے پڑھیے. اگر آپ مختلف خیالات میں گھرے ہوں، کسی تناؤ میں گھرے ہوں، تو گہری سانس لیں، یعنی اپنے جسم کو جو ہے سانس سے بھر دیں، پھر دھیرے کر کے ذہن سے یہ چھوڑ دیں، پھر سانس کو چھوڑ دیں اور ذہن ادھر ادھر نہ لگا رہے. تو یہ اس کے لیے ہے ریلیکسیشن کے لیے. تو 5S جو ہے اپنے 5 حواس خمسہ جو ہے جن کو ہم کہتے ہیں 5 سینس آف آرگن جو ہے ان کا استعمال کریں، جیسے سننا، دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا وغیرہ. افعال کی حرکتوں کا اور اسما کی شکلوں کا تصور کیجیے. کم از کم 10 لاؤڈ، کم از کم 10 سیکنڈ تک اس کام کو کیجیے، 10 سیکنڈ تک. اور پھر لاؤڈ، پھر آواز بلند سے کہے، یعنی بلند سے کہے یعنی آواز زیادہ. تو روزانہ دہرائیے، ہمیشہ روزانہ دہرائیے. الحمدللہ یہ کچھ مقاصد تھے. اور چوتھا مقصد اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا، کہ کیسے ہم قرآن کریم کو زندگی میں لائیں. تو کیا تصور، مطالعہ اور غور و فکر تصور اور احساس کے ساتھ کرنا ہے، تو دعا بھی احساس پلانا تبلیغ کے ساتھ میں چلتا رہے. 5واں مقصد TPI کے ذریعے سے نحو کے بنیادی قواعد سیکھنا. TPI یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، جس کو ہم کہتے ہیں جسم کے اعضاء کا استعمال کر کے وجود کلاس میں ہی اپنا رکھنا ہے.
نمبر 6، چھٹا مقصد سیکھنے کے عمل کو جو ہے مؤثر بنانے کے لیے قرآن سے متعلق عربی بول چال کے 200 سے زائد جملے سیکھنا، یعنی 200 سے زائد جملے سیکھنا۔ تو عربی بول چال کے ذریعے سے ہم جملے سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو دیکھ لیجئے کہ اگلے جو صفحات ہیں 5 صفحات، یعنی ان کو جو ہے ہم بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کریں گے۔ جیسے اب بائیں ہاتھ ایسے کھلے گا، آپ بھی ایسے ہاتھ کو کر لیجئے ذرا، تو دیکھ لیجئے 5 انگلیوں کو الگ کر دیجئے، 2 الگ اور انگوٹھا الگ رہے گا۔ تو 16 اور 17 آپ چھوٹی انگلی سے چلے گئے ہم، 16 اور 17، پھر 18 اور 19، 18 اور 19، پھر 20، 20۔ تو 16واں صفحہ، اس میں جو پہلا اشارہ ہے نسخ و نسیان، تم بھی سوال کرو گے خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ تو ایسے انگلی کے اوپر ہم سارے اشارہ، جیسے ہم 5ویں یعنی چوتھے لیول کے اوپر ہم چل رہے تھے، تو چوتھا لیول بھی ایسے ختم کیا، 5ویں لیول کے اوپر ہمارے نسخ و نسیان۔ تو پھر کیا تم بھی سوال کرو گے خواہش اہل کتاب کی، پھر جنت یہود و نصارہ کی۔ تو چلیے بسم اللہ، میرے بعد 3 بار ایسے انگلی کر کے دہرائیے، 3 بار اس کو دہرائیے میرے بعد، مختصر رکھ کرے۔ بسم اللہ۔ نس نس سوال خواہش جنت، نس سوال خواہش جنت، جنت، پھر سے نس نس سوال سوال خواہش جنت، جنت، ایک بار اور، نس نس سوال سوال خواہش جنت۔ جنت۔ ایسے کر کے خوب جتنی مشق کریں گے ہم، اتنا بیٹھ جائے گا ہماری زبان اور دل پہ۔ نسق سوال خواہش جنت، نسق سوال خواہش جنت، یہ 3 بار مطلب دہرانا تھا۔ تعارف ہم سب سے پہلے لے لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا ایک لگاتار موضوع چل رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسے ایسے بد اخلاقیاں شروع کی وہاں پہ، اور ایسے ایسے بدعمالیاں شروع کی کہ اس کا الزام پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا گیا۔ اب جو ہے اس میں جو پہلا اشارہ 15ویں صفحے کے اندر، 16ویں صفحے کے اندر نسخ و نسیان، نسخ و نسیان اس میں چل رہا ہے۔ تو یعنی مدینہ میں جو موجود اہل کتاب تھے، جو گزشتہ آیت میں تھے، وہ حسد کرتے تھے، اس کے حسد کو بیان کیا گیا تھا۔ وہ لوگ مسلمانوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ شبہات کا جواب بھی دے رہے تھے، اپنی کہانیاں جھوٹ سے گڑھتے تھے، جھوٹ سے کہانیاں گڑھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک رویہ تھا۔ تو اس پہ ہمارے لیے جو ہے اسباق، ہمارے لیے ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کب وحی نازل کرنا ہے اور کب کون سی بہتر اور نئی چیز سکھانا ہے۔ دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کا مالک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہے، وہی مددگار ہے، وہی بچانے والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن کے 2 چیلنجز ہمارے سامنے، ایک تو الفاظ و معنی، دوسرا گرامر کا۔ الفاظ و معنی فکروں کے ذریعے سے ہم حل کرتے ہیں، اشارات اور فکروں کے ذریعے سے، اور عربک بول چال جو ہے گرامر عربک بول چال کے ذریعے سے حل کرتے ہیں، اور ٹی پی آئی کے ذریعے سے۔ ہر سطر کے اندر تقریباً 1 نیا لفظ آئے گا، تو فقرہ جہاں پہ آئے گا اس کو 2 بار ہم دہرائیں گے۔ تو چلیے پہلے ہم لفظی ترجمے کی طرف بڑھیں گے، پھر تلاوت کریں گے لفظی ترجمہ، اور پھر مختصر سی شرح دیتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے بعد تلاوت کیجئے۔ ما ننسخ من آیات، ما ننسخ من آیات آیات، ٹھیک ہے، او ننسها نأتی بخیر، أو نأت بخير منها او مثلها، أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ماشاء اللہ، ایک بار اور،
ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها مثلها علم ننسخ من آيات أو آية أو ننسها ننسها نأتي بخير أو منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. جزاکم خیرن. اب اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. کیا ہے لفظی ترجمہ؟ ما مطلب جو وغیرہ. ٹھیک ہے. جو ننسخ منسوخ کو کہتے ہیں ہم، یعنی منسوخ کرتے ہیں. جو ہم منسوخ کرتے ہیں، نسخہ سے ہے، نسخہ یعنی ریپیل کرنا، ہٹا دینا، ریجیکٹ کر دے، کینسل کر دینا. ہاں ننسخ اس کو کہتے ہیں. من مطلب سے، آیتن کوئی آیت، مطلب آیتن ہے نا، یہ ہے نکیرہ، اس کو ہم کہتے ہیں نا، تو نکیرہ اس میں استعمال ہوا. من آیتن کوئی آیت، کوئی ایک آیت. او کا معنی اور یا ننسیہا نأتی، ننسیہا نأتی، انسا سے ہے نا، ہم بھلا دیتے، تو ننسیہا ہم بھلا دیتے، ہاں اسے، ان کو آیت کو، یہ آیت سے مراد ہے یہاں پہ. ننسیہا نأتی، اس کو بھلا دیتے. نأتی یا نأتی ہوتا ہے ہم لاتے، آتی نأتی ہم لے آتے ہیں، اس سے ہے آتی اس نے لایا، نأتی ہم لے آتے ہیں، لے آتے ہیں. بخیر، بخیر یعنی بہتر، منہا یا اس سے، منہا یا اس سے، کس سے بہتر؟ یعنی آیت سے، جو بھی وہ یعنی منسوخ کرتے ہیں. او مطلب یا پھر مثلہا، مثلہا مطلب اس جیسی، یعنی اس کی مثال جیسی. علم کیا نہیں، کا مطلب کیا، لم مطلب نہیں، یعنی ڈڈ ناٹ. علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، یہ تعلمو تھا تو کس کی وجہ سے تعلم ہو گیا؟ لم کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے لم کی وجہ سے تعلم ہوگا. ان اللہ کی بے شک اللہ جو ہے، علی پر، کلی ہر چیز، یعنی کلی شیء ہر چیز پر، شیء کہتے ہیں چیز کو، کلی مطلب ہر ایک، قدیر قادر ہے، خوب قادر ہے. ٹھیک ہے، قدر یقدر، یقدر اسی سے ہے تو یہ پھر فاعل ہے، قادر ہے. دیکھیے مختصر سی شرح ہم لیتے ہیں ساتھ میں. ما ننسخ من آیت، یعنی نسخ یعنی ختم کر دینا، منسوخ کر دینا، کالعدم کر دینا، ریپیل کر دینا، جس کو ہم کہیں گے ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت. ٹھیک ہے، یعنی جو تورات و انجیل اور دیگر کتابوں کے مقابلے میں جب قرآن کو آخری کتاب بنا کر نازل کیا گیا اور بعض احکام تبدیل کر دیے گئے، جیسے کہ سنیچر کے بجائے جمعہ کو خاص کرنا، یا بیت المقدس کے بجائے مکہ کو قبلہ بنانا، تو کچھ یہودیوں نے اس پر اعتراض کیا اور عام مسلمانوں کے دماغوں میں اس بارے میں شکوک ڈالنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے کہ اگر یہ کتاب قرآن جو ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر یہ احکام میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ بات تو صحیح ہے. تو چلیے آگے اور دیکھ لیتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کے لیے مختلف زمانوں میں کیا بہتر ہے اور کب کون سی چیز، نئی چیز انہیں سکھانی ہے، کون سی بہتر لانی ہے. ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اسی طرح یہ بھی پیغام کہ ہم یا تو پچھلی چیز سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کے مانند لے آتے ہیں، یا لاتے ہیں. اور بہتر کس کے لیے ہے؟ ہم انسانوں کے لیے ہے. تو کچھ لوگ جو ہے اسلام سے نفرت کی وجہ سے اسلام کے خلاف شکوک و شبہات، غلط فہمیاں اور جھوٹے پروپوگنڈے پھیلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی تھی، اور آج بھی غلط لوگوں کی جانب سے پھیلائی جاتی ہیں، بہت ساری خبریں پھیلائی جاتی ہیں.
تو الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یعنی اعتراض یہ تھا کہ سنیچر کے بجائے جمعہ کو خاص کرنا، بیت المقدس کے بجائے قبلہ کو بنانا۔ اللہ ہمیشہ جو ہے ہماری بھلائی کے لیے بہتر احکام دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دیکھیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں آئی ہیں، آج بھی موجودہ دور کے اندر جو ہے کچھ ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں یا تفسیروں کے اندر آتی ہیں، یا کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں یہ قرآن کے اندر کچھ مطلب تفسیروں کے اندر بہت ساری آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں، چاہے وہ پہلے کہا جاتا تھا 500، پھر 50، 200 رہ گئی، پھر 50 رہ گئی، پھر 5 رہ گئی، کہ جو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جو منسوخ کرتے ہیں اس کی جگہ دوسری لے آتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں یا اس سے بہتر کوئی پیغام لے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جو چاہے اس کو منسوخ کرے، یہ کسی اور کی اتھارٹی نہیں ہے، یاد رکھیے کسی اور کی اتھارٹی نہیں ہے کہ کوئی اور منسوخ کر دے اس بات کو۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کیسی چیزیں کہ اس کے اندر کیا ہوگا، یعنی جیسے 18 علوم کہا کہ لوگوں کو روک کے کہا کہ اس کے اندر بہت ساری آیتیں منسوخ ہیں، روک کے کہا کہ سبھی لوگ عام لوگ نہیں پڑھ سکتے، اس میں ایک شیطانی علم بھی ہم اس کو کہیں گے، وہ یہ کہ اس کے اندر جو آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح بات ہے، لگتی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر منسوخ کرنا کیا کہا کہ تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو جائے گا، کلام اللہ سے جو ہے کلام اللہ تبدیل ہو سکتا ہے، کلام رسول سے کلام اللہ جو ہے تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے، اجتہاد علماء سے کلام تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مختصراً جو آیت کے اندر آئی ہے بات، یعنی جو کہتے ہیں کہ اب جو ہے 5 آیتیں جو رہی ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں۔ پھر سے میں بات کہوں گا، یہ کسی کو اتھارٹی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی آیت کو منسوخ ریپیل کینسل نہیں کر سکتا ہے، کینسل کرے گا تو اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر دیکھیں، یہی ثبوت قرآن کے اندر بہت سارے موجود ہیں کہ ہم قرآن کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں، صحیح چیزیں ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ دھیان دیجیے، کیا یہ لوگ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن سوائے اللہ کے، یعنی لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ سوائے اللہ کے کسی اور کا ہوتا، کسی اور کی طرف ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو تم بہت اختلاف، کنٹراڈکشن، تضاد اس میں پاتے۔ تو یاد رہے کہ یہ باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم سے، اللہ ہی کو اتھارٹی ہے سب سے پہلے کسی آیت کو بدلنا، رسول کا بھی یہ کام نہیں ہے، یاد رکھیے کہ یہ رسول کا کام بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک آیت کے اندر 10ویں سورت ہے اور 15ویں آیت ہے، اور جب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے کہ اس کے سوا کوئی قرآن لے آیا تو اسے بدل دے، یعنی کوئی بھی قرآن لے آئے اس کے سامنے بدل دے، اس کی اتھارٹی نہیں ہے رسول تو بھی، تو کہہ دے کہ میرا یہ کام نہیں ہے، یعنی رسول سے کہا جا رہا ہے قال ما یکون لی، کہہ دیجئے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، مطلب اس کو کہ بدل دے، اسے بدل دوں میں اس کی تابع داری کرتا ہوں جو میری طرف آتا ہے، جو بھی ان اتبع الا ما یوحی الیہ، جو بھی میری طرف آتا ہے میں اس کی تابع داری کرتا ہوں، انی اخاف، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، رب عذاب یوم عظیم، اپنے رب کی، تو مجھے کیا لگتا ہے، مجھے عذاب کا ڈر لگتا ہے، میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں۔
تو اس کے بعد کے لوگ اپنے آپ کو بڑے اتھارٹیٹیو مانتے ہیں کہ پھر ہم جو ہیں ہم کہیں گے کہ کون سی آیتیں منسوخ ہو گئیں، کون سے آیتوں کے اوپر عمل کریں. یہ تو پھر تضاد تسلیم کر رہے ہیں یہ لوگ خود ہی. تو نعوذ باللہ، اللہ کے کلام میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی اور کی طرف ہوتا تو یہ رپیل، یہ جو ہے اس میں آپ کنٹراڈکشن پاتے، اس میں آپ تضاد پاتے. نہیں، یہ کسی کی طرف، رسول کی بھی اتھارٹی نہیں. اللہ خود کرے گا، اللہ چاہے تو خود کر سکتا ہے، رسول کی بھی نہیں اتھارٹی. بعد کے لوگوں کے کہاں ہو گئے، وہ کس کھاتے میں ہیں. تو چلیے دیکھ لیجئے، بہت لمبی لمبی باتیں ہیں اس کے ریلیٹڈ. تو مختصراً یہی کہ ہم جو ہیں اللہ کی آیت کی طرف رجوع کریں، جو بھی کچھ ان میں کا ہے تو جواب وہیں پہ ملتا ہے. چلے بسم اللہ ترجمہ کریں. ما ننسخ، جو جو ہم ہم منسوخ کرتے ہیں، جو ہم منسوخ کرتے، من آیتن، کوئی آیت، پھر سے ما ننسخ من آیتن، جو جو ہم ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، فریز ہے نا. او کا یا مطلب ننسہا، ہم ہم اسے اسے بلا دیتے ہیں، پھر سے او ننسہا، یا ہم اسے بلا دیتے ہیں، بلا دیتے، نأتی، تو ہم نے تو ہم لے آتے ہیں تو ہم لے آتے، بخیر، بہتر بہتر، منہا، اس سے، اس سے بہتر، ماشاءاللہ. او یہاں سے منہا او مثلہا، یا یا اس جیسی، یا اس جیسی. علم تعلم، کیا کیا نہیں آپ نے جانا کیا نہیں جانا آپ نے، یا آپ نے نہیں جانا، ان اللہ کہ اللہ اوپر علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے خوب قادر ہے. چیز کے خوب قادر ہے. اللہ ہر چیز کے اوپر کے اوپر خوب قادر ہے. بالکل ترجمے ادھر ادھر بھی آپ کر سکتے ہیں اردو میں. الحمدللہ. اگلی آیت چلے بسم اللہ. ألم تعلم أن الله ألم علم تعلم علم الله ان اللہ له ملك السماوات والأرض لہو ملک السماوات والارض والأرض وما لکم وما لكم من دون الله وما ولكم من دون الله من ولي ولا نصير. من من ولی ولا نصیر. نصير. چل ایک بار اور. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض علم علم ان اللہ لهم ملک السماوات والارض السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. جزاکم اللہ خیر. دیکھیے لفظی ترجمہ. اعلم، مطلب کیا، لم مطلب نہیں. علم تعلم، تعلم تعلم ہو گیا، یعنی کیا آپ نہیں جانتے. جانتے ان مطلب کہ، ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ، جیسے ہم نے پیچھے مثال پڑھی. لم تعلم کیا ان اللہ کی اللہ، لہو اس کے لیے، ملک، ملک مطلب بادشاہت، شاید اس کے ہاں اس کے لیے ملک ہے، بادشاہت آسمانوں میں، سماوات زمین والارض اور زمینوں. آسان ہے. ملک السماوات والارض. وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، ولکم اور تمہارے لیے، نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا، من کوئی، ولی، ولی مطلب حمایتی، کوئی ولی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. نصر ینصر یعنی اسی سے ہے پھر آگے. نصیر کوئی مددگار نہیں ہے. چلیے آگے دیکھتے. علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض. لیکن دیکھیں، اگر کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کے ہی خاطر جو ہے ساری بادشاہت ہے سماوات والارض میں، یعنی سماوات والارض جو ہے سارے اس کے پروگرام میں جٹے ہوئے ہیں، سارے اس پروگرام کو فل اپ کر رہے ہیں جو اللہ کا پروگرام ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں.
جٹے ہوئے ہیں. پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی بادشاہت پر اور اس کی قدرت و طاقت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے. تو اس کی یعنی اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے ہمیں. کیا تم نہیں جانتے، یہاں کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی حکومت تمہاری نگاہ اور تصور سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے. کسی سونامی یا زلزلے کی طوفان آمد کے وقت اپنی کمزوری کو محسوس کرو. ایسی حالت میں تم صرف جو ہے کیا کرو، اللہ ہی کی حفاظت کے بھروسے سے ہوتے ہیں. ہم سب لوگ اس کائنات کے بڑے بڑے اور بڑے پھیلے ہوئے انتظام جو کا تصور کرو، جن سے بہت سارے حصے تو ہیں اس میں. اگر دیکھیں اب بھی جو ہے ہم ابھی تک انہیں پورا سمجھ ہی نہیں سکے. جیسے پودوں کا بڑھنا، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی دنیا، کھانے اور پینے کا سسٹم جو ہے، پانی کا سسٹم، اوزون سے بچاؤ کا سسٹم وغیرہ. یہ سب چیزیں وہ اللہ جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، اربوں خربوں اور پیچیدہ نظام کو مسلسل نگرانی کر رہا ہے، اس کے لیے کائنات میں موجود انسانوں کے لیے زیادہ بہتر ہدایت اور رہنمائی کا لانا ذرا بھی مشکل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے. یعنی اس کے سارے پروگرام جو اس میں ہیں سب کچھ اسی کے پروگرام کو لگ رہے ہیں. اس بات کی خوشی اور مسرت کو محسوس کیجئے کہ جس طرح اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارا رہبر اور مددگار ہے. وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. وہ ہمیشہ ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا. ہر قسم کی مخالفت، جھوٹی خبروں اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کے مقابلے میں ہماری حفاظت کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا ہمیں جو ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے دوسرا مددگار. اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہمیں اللہ کی جانب سے جو ہے ملنے والی ہدایت پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے. یہ کیجئے اپنے پر. کیا میں حل تلاش کرنے کے لیے کتابوں سے رجوع کرتا ہوں؟ کیا میرا یقین اسلام کے خلاف جھوٹے الزامات سے لڑکھڑا جاتا ہے؟ کیا میں غلط لوگوں کا صحیح جوابات کے ذریعے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ کیا میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہے؟ تو بے شک کرتا ہے، سب کچھ ہے. تو دیکھیے ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ ایسے کلمات پڑھنے کا حکم کیجیے کہ انہیں میں صبح و شام پڑھ سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت رب کل شیء ملائکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر شیطان وشرکی. اے اللہ، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کے لیے غیب اور حاضر کو جاننے والے، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے اور اس کے شرک کے شر سے. تو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. احکام کو تبدیل کرنا اللہ کے لیے آسان ہے اور اللہ ہی کو اس کا حق ہے. اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے. یاد رکھیے وہی ہے. چلیے ترجمہ کیجیے اب. علم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا ان اللہ کہ اللہ لہو ملک السماوات والارض، آسان اس ہے. کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی. آسمان و زمین. لہو ملک السماوات والارض، ایک بار اور. اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی. وما لکم، اور وہ نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا اللہ کے سوا، من ولی، کوئی حمایتی، کوئی ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. من ولی ولا نصیر. کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا. دیکھیے الحمدللہ
آیت نمبر 106 کا رواں ترجمہ جو ہے، کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس سے ہم بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ آیت نمبر 107، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، اور تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار؟ تو اللہ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے لیے اسباق ہے ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کب وہی نازل کرنا ہے اور کب کون سی چیز نہیں بہتر یا بہتر لانی ہے یا سکھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی بچانے والا ہے۔ اسی سے دعا کریں ہم کہ اللہ ہمیں مضبوط ایمان اور اپنی کتاب پر محبت عطا فرمائیے، شیطانی وسوسوں سے ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، اور تمام شکوک و شبہات کا مقابلہ کرنے میں ہماری مدد فرمائیے، اور ہمیں علم عطا فرمائیے، اور پلان بنائیے کہ انشاءاللہ میں ہر ہفتہ کم از کم ایک یا بار زمین میں آسمان کی تخلیق پر غور اور فکر کروں گا۔ اور افعال ابن آیات کی روشنی میں دیکھیں تو آیہ کی جمع ہے آیات، اور سما کی جمع ہے سماوات، ولی کی جمع ہے اولیاء۔ چلے ایک بار دہرائیے ذرا، آیہ کی جمع آیات سما کی جمع سماوات سماوات، ماشاءاللہ، سما کی جمع سماوات، ولی کی جمع اولیاء اولیاء، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ چلیے اس میں دیکھیے صحت مند افعال جو استعمال ہوئے ہیں، جیسے ننسخ کا ٹی پی آئی ہوگا اپنی طرف 4 انگلیاں، ٹھیک ہے، اپنی طرف 4 انگلیاں، ٹھیک ہے۔ تو نسخہ سے ہے تو نسخہ اس نے منسوخ کیا۔ چلیے نسخہ ینسخ انسخ، تین فعل اور 3 مفعول، یہ فاعل فعل مفعول، 3 اسماء اس میں، جس میں ناسخ منسوخ نسخ یعنی نسخ کرنا جس کو ہم کہیں گے۔ تو چلیے اگلا ہے تعلم۔ تعلم کیا ہے؟ تعلم آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں، تو سامنے کی طرف ایک انگلی۔ چلیے علم یعلم علم، 3 افعال اور 3 اسماء۔ چلیے عالم معلوم علم، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہم دیکھیں ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، بادشاہت کو، تو مالک ہونا، ٹھیک ہے، ملکہ۔ چلیے ملکہ سے ملکہ یملک املک، مالک مملوک ملک، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہے نصیر جو ہے، ناصر بھی ہے فاعل اور نصیر بھی ہے فاعل، دونوں فاعل ہے، تو ہاتھ اوپر سے دینے والے کا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے نصر ینصر انصر، نصیر منصور نصر، اس میں دیکھیے وہ افعال جو کمزور حروف والے، یکساں حروف والے افعال جو ہیں، جیسے عطا ہے، نعتی مطلب ہم نے عطا کیا یا ہم لے آتے ہیں۔ تو چلیے آتا سے ہے لانا، چلیے عطا یاتی ایتی، آتن مأتی اتیان، اسی طرح مزید فی افعال اس میں ایک ہے انس، ننسا، ننسیہا، ننسیہ، تو یہ انسا سے ہے یعنی بھلانا، ٹھیک ہے، تو بھلانا، اس نے بھلایا، وہ بھلاتا ہے، بھلا، تو بھلانا مالا اور بھلایا جائے جس کو تو انسا، بھلانا۔ تو چلے دہرائیے بسم اللہ، انسا ینسی انسی، منسن منسا انسا۔ ایک بار ذرا ساتھ میں دہرائے، چلیے انسا ینسی انسی، منسن منسا انسا۔ الحمدللہ آج کا لیسن ہی مکمل ہو رہا ہے۔
اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں ہمارے علم میں اضافہ کرے، اس میں قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں، غور کرنے میں، عمل کرنے میں، پھیلانے میں۔ آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔